السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولی والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اسلام کے ارکان میں سے رکن حج ہے، اور حج یہ اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، سونا چندی یا مال تجارت ہو کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ حج کر سکتا ہے، یعنی حج کا خرچ مکمل اٹھا سکتا ہے، آمد و رفت کا کرایہ، ویزا کی اجرت اور وہاں رہنے کھانے پینے کا خرچ۔ اس کے علاوہ اسی دوران اپنے گھر والوں کا خرچ اسی پیسوں سے ادا کر سکتا ہو۔ اتنا روپیہ پیسہ، سونا چاندی یا مال تجارت ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ اور سونا چاندی ہوگا تو ہی حج فرض ہوگا، نہیں، اس کے ساتھ میں مال تجارت کو بھی ایڈ کیا جائے گا کہ کسی آدمی کے پاس روپیہ پیسہ، سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن مال تجارت ہے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کا، تو اس صورت میں اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد پراپرٹی رکھی ہوئی ہے جس سے معیشت کا اس کا تعلق نہیں ہے، وہ جسے بنجر زمینیں ہوتی ہے، بیکار کھیت رکھے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کہ اناج وغیرہ اگایا نہیں جاتا، تو اگر وہ رکھا ہوا ہے تو اسے بھی بیچ کر حج میں جانا ضروری ہوگا۔ البتہ وہ اس کی پراپرٹیاں جس کا تعلق معیشت سے ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، جس سے گھر کا گزران چل رہا ہے، یا کھیت میں غلہ اگایا جا رہا ہے جس سے اناج آ رہا ہے، گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، یا اس کو بیچ کر گھر کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہے، تو اس کو نہیں مالیت میں اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ البتہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو پکڑا جائے گا۔ اب کسی آدمی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ حج کمیٹی سے جا سکتا ہے اور ٹور سے نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں اپنے باری کا انتظار کرے۔ البتہ اگر کسی کے پاس ٹور میں جانے کا روپیہ پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کمیٹی میں نمبر لگنے کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ٹور کے ذریعے سے اپنا حج کا فرض ادا کر لیں۔ اگر تاخیر کرتا رہے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بعض حضرات جو ہے کہ روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود حج کمیٹی میں نمبر لگنے کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ عند اللہ گنہگار ہے۔ اگر ان کے پاس ٹور سے جانے کا پیسہ ہے تو ان کو ٹور سے جانا ضروری ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ روپیہ پیسہ اور مال تجارت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ عند اللہ گنہگار ہوں گے، تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اگر موت کا بھروسہ نہیں ہے، اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو ان کے ذمے ایک فرض رہ جائے گا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر جائے۔ اگر وصیت نہیں کریں گے تو یہ گنہگار ہوں گے اور ایک فرض ان کے ذمے رہ جائے گا۔ لہٰذا جو جوان جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ جوانی کے اندر ہی اپنا حج کا فرض ادا کر لے، بڑھاپے کا اور عمر ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اکثر دیکھا گیا ہے بہت سے علاقوں میں کہ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جاتے ہیں تاکہ جتنے گناہ کیے وہ دھل جائے، تو اچھی بات ہے، لیکن وہ بڑھاپے میں جو جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ان کو حج کے ارکان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ طواف زیارت کرتے ہی نہیں ہیں، مسائل نہیں سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اتنی بھیڑ اور رش ہوتا ہے کہ معلم اور ٹور والا بھی وہ تو مینا کے عرفات سے لا کر چھوڑ دیتا ہے، پھر اکثر لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں، اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ طواف زیارت انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جوانی میں حج کرنا چاہیے تاکہ مسائل سمجھ کر حج کو ادا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے اور اس کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا شوہر صاحب استطاعت نہیں ہے کہ اس پر حج فرض نہیں ہو رہا ہے، اور اس عورت کے لیے محرم میسر ہے کہ اس کا بھائی حج میں جا رہا ہے یا اس کا باپ جو ہے کہ حج میں جا رہا ہے اور اس کو ساتھ میں لے جانے کے لیے تیار ہے، تو اس صورت میں شوہر اس کو نہیں روک سکتا۔ اس بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ میں یا اپنے بھانجے کے ساتھ میں، بھتیجے کے ساتھ میں یا باپ کے ساتھ میں اگر محرم میسر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ حج کر لے، یا شوہر منع کرے گا تو شوہر بھی گنہگار ہوگا۔ چونکہ جہاں پر اللہ کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر اللہ کا حق آتا ہے، تو پھر مخلوق کے حق کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔